بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 16۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واسفاکم بالبنین۔ ترجمہ: کیا اللہ تعالیٰ نے پسند کر لی ہیں اپنے لیے اپنی مخلوق سے بیٹیاں اور مخصوص کر دیا ہے تمہیں بیٹوں کے ساتھ؟ سورہ زخرف آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ جس طرح بیٹیوں سے منزہ ہے اسی طرح بیٹوں سے بھی مبرہ ہے۔ یہاں فقط کفار کی اس بندر بانٹ کے بھونڈے پن کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے لیے تو بیٹوں کو پسند کرتے ہیں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 17۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور جب اطلاع دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو اس کی جس کی نسبت اس نے رحمان کی طرف کی ہے تو اس کا چہرہ فرط رنج سے سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کا دل غم سے بھر جاتا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ یعنی ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ اگر ان کو بتایا جائے کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کے گھر میں صف ماتم بچھ جاتی ہے، چہروں پر مایوسی کی سیاہی پھیل جاتی ہے، دل غم و اندوہ سے بھر جاتا ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایسی جنس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے میں انہیں حیا نہیں آتی۔ ان کی بیوی بیٹی جنے تو گھر میں آنا جانا بند کر دیتے ہیں۔ ان کی چہیتی بیگم ان کو چڑیل کی مانند ڈراؤنی نظر آنے لگتی ہے۔ ایک عرب عورت اپنے خامن کی اس بے رخی کو یوں بیان کرتی ہے: مال ابی حمزۃ لا یاتینا یظل فی البیت الذی یلینا غضبانا ان لا نالد البنینا وانما ناخذ ما اؤتینا۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ہاذا جز 16 صفحہ 70۔ یعنی میرے خامن ابو حمزہ کو کیا ہو گیا ہے کہ اب وہ ہمارے ہاں آتا ہی نہیں اور ساتھ والے مکان میں ہی رہتا ہے۔ وہ اس لیے غضبناک ہے کہ ہم بیٹے کیوں نہیں جنتی، اس میں ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں جو ملتا ہے وہی ہم لیتی ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 18۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ ترجمہ: کیا وہ ایسی اولاد جنے گا جو پروان چڑھتی ہے زیوروں میں اور وہ مباحثے کے وقت اپنا مدعا واضح نہیں کر سکتی؟ سورہ زخرف آیت نمبر 18 کی تفسیر۔ ان کی اس تقسیم کے معیوب ہونے کو ایک دوسرے انداز سے بیان کیا جا رہا ہے، یعنی بچیاں تو ناز و نعم میں پلتی ہیں اور کسی مجلس میں اپنا مدعا واضح طور پر بیان کرنے سے ہچکچاتی ہیں۔ کیا ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ مملکت خدابندی کے فرائض و مہمات کو وہ کامیابی سے انجام دے سکیں؟ نہ ان میں زور بازو کہ شمشیر و سنا بکف میدان میں اتر سکیں، اور نہ ان میں حجت و بیان کی استعداد کہ وہ زبان سے حق کا بول بالا کر سکیں۔ ایسی بے مصرف اولاد کی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ اس آیت سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ عورتوں کو زیور پہنانا جائز ہے۔ حدیث نبوی سے بھی اس کی تائید ملتی ہے۔ ان ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لبس الحریر والذہب حرام علی ذکور امتی وحلال لاناسها۔ احکام القرآن از جساس زیر آیت ہاذا جلد 3 صفحہ 387۔ یعنی ریشم اور سونے کا استعمال میری امت کے مردوں پر حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال ہے۔ علامہ ابو بکر جساس متعدد احادیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ عہد نبوت سے لے کر آج تک عورتیں زیور پہنتی آئی ہیں اور کبھی کسی نے اس کو ناجائز نہیں کہا، اس لیے اخبار احاد سے عورتوں کے لیے زیور کی ممانعت ثابت نہیں ہو سکتی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 19۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔ ترجمہ: اور انہوں نے ٹھہرا لیا ہے فرشتوں کو جو
خدا بند رحمان کے بندے ہیں عورتیں، کیا یہ موجود تھے ان کی پیدائش کے وقت؟ لکھ لی جائے گی ان کی گواہی اور ان سے باز پرس ہوگی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ یہ ان کی لاف زنیاں اور لن ترانیاں حقیقت کے سراسر خلاف ہیں۔ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جو ہر وقت اس کے ذکر میں محو رہتے ہیں اور اس کے جملہ احکام کی بے چون و چرا اطاعت کرتے ہیں۔ ان کو ظالموں نے خدا کی بیٹیاں کہنا شروع کر دیا ہے۔ یہ کتنا ظلم اور کس قدر ناانصافی ہے۔ ایسی نامعقول اور لغو بات پر ان کا یوں اڑ جانا، آخر اس کی کوئی وجہ بھی تو ہو۔ کیا یہ لوگ اس وقت موجود تھے جب اس نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ذاتی مشاہدے کی بنا پر یہ ان کو بیٹیاں کہہ رہے ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو وہ اس پر شہادت پیش کریں۔ ان کی یہ شہادت قلم بند کر لی جائے گی۔ جب وہ روز قیامت ہمارے روبرو پیش ہوں گے تو ہم اس شہادت کے متعلق ان سے باز پرس کریں گے۔ ان کو جواب دہی کے لیے آج ہی سے تیار ہو جانا چاہیے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 20۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ ترجمہ۔ اور کفار کہتے ہیں کہ اگر چاہتا خداوند رحمان تو ہم انہیں نہ پوجتے، انہیں اس حقیقت کا کوئی علم نہیں، وہ محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 20 کی تفسیر۔ اگر کوئی نادان اس غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ وہ بڑا زیرک اور دانا ہے، یا اگر کوئی جاہل اپنی جہالت کو علم و فضل خیال کرنے لگے تو افہام و تفہیم کا مرحلہ بڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجہ خیز ہونے کے امکانات بہت قلیل رہ جاتے ہیں۔ وہ اپنی سراسر نامعقول بات کو معقولیت کی جان یقین کرتا ہے، اور اگر اس کو اس کی نامعقولیت کی طرف متوجہ کیا جائے تو وہ بات تک سننے کا روادار نہیں ہوتا۔ اہل مکہ اسی قسم کی صورتحال سے دوچار تھے جب انہیں ٹوکا جاتا کہ فرشتوں کی عبادت نہ کیا کرو، وہ تو اللہ کی مخلوق اور اس کے بندے ہیں۔ یہ بڑی نامناسب بات ہے کہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی بندگی شروع کر دی جائے۔ تو کہتے کہ ہم عرصہ دراز سے ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ ہوتی تو ہماری مجال نہ تھی کہ ہم ایسا کر سکتے، اس نے ہمیں ایسا کرنے سے باز نہیں رکھا۔ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ یہ کام اسے پسند ہے۔ یہ دلیل پیش کر کے وہ یہ سمجھتے کہ انہوں نے اپنے موقف کی حقانیت کو ایسی دلیل سے ثابت کر دیا ہے جس کی صداقت میں شک و شبے کی ادنا گنجائش بھی نہیں، لیکن اگر اس میں ذرا تامل کیا جائے تو یہ دلیل تارے عنکبوت سے بھی کمزور اور ضعیف ہے۔ اگر یہ اصول تسلیم کر لیا جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو پھر فسق و فجور کی محفلیں ہر شب سجتی ہیں، ظلم و ستم کی مشق ہر لمحہ مظلوموں اور کمزوروں پر ہوتی رہتی ہے، قتل، زنا، چوری، ڈاکہ زنی، ملک و قوم سے غداری کی جو وارداتیں آئے دن وقوع پذیر ہوتی رہتی ہیں، ان کے بیان کردہ اصول کے مطابق یہ عین ثواب ہے، اور ان پر نہ کسی کو اعتراض کا حق ہے اور نہ ان کا ارتکاب کرنے والوں کو کوئی سزا ملنی چاہیے۔ کیا وہ اپنی پیش کردہ دلیل کے مطابق ان سب خرافات کو جائز اور مستحسن قرار دینے کی جرت کر سکتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ عقیدہ توحید اور دینی معاملات میں ہی اس دلیل پر اعتماد کیوں کرتے ہیں؟ بالکل اکھڑ اور جاہل ہیں، علم و فہم کی انہیں ہوا تک نہیں لگی، اپنی قیاس آرائیوں کو انہوں نے دلیل سمجھ رکھا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 21۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون۔ ترجمہ۔ کیا ہم نے دی انہیں کوئی کتاب اس سے پہلے؟ پس وہ اسے مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 21 کی تفسیر۔ اگر ہم نے ان کی طرف کوئی ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہم نے انہیں شرک کرنے کی اجازت دی ہو یا ان لغو رسم و رواج کی پابندی کا حکم دیا ہو تو وہ سب لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ ہر روز کا جھگڑا ختم ہو اور دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ان کے عقائد، ان کے اعمال اس کتاب کے مطابق ہیں جو انہیں عطا کی گئی ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 22۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة
وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُہْتَدُونَ۔ ترجمہ: بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر اور ہم ان کے نقوش پا پر چل رہے ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 22 کی تفسیر۔ ان کے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ کوئی نقلی دلیل۔ جب ہر طرف سے عاجز اور لاجواب ہو جاتے ہیں تو اپنے گم کردہ راہ آباء و اجداد کی تقلید کا سہارا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس راہ پر چلتے دیکھا ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ الامت الطریقۃ والدین، کسی طریقے اور دین کو امت کہتے ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 23۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ ترجمہ: اور اسی طرح جب بھی ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا تو کہا وہاں کے عیش پرستوں نے کہ ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر اور ہم ان کے نشانات قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ یہ اہل مکہ کا ہی انداز فکر نہیں بلکہ ان سے پہلے بھی جو اہل زیغ و باطل گزرے ہیں اپنے رسولوں کے ساتھ وہ بھی اسی نوع کی حجت بازی کیا کرتے تھے۔ اپنے موقف کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے جب کوئی عقلی اور نقلی دلیل دستیاب نہ ہوتی تو وہ بھی اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی آڑ لے کر اپنا دفاع کرتے۔ یہ بات غور طلب ہے کہ انبیاء کی اصلاحی تحریکوں کی مزاحمت کرنے والے ہمیشہ خوشحال طبقے کے عیش پرست لوگ کیوں ہوتے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ جب وہ فکر معاش سے آزاد ہیں، معاشرے میں ہر شخص ان کا احترام کرتا ہے، انہیں اپنی رائے کے اظہار میں ہر طرح کی آزادی میسر ہے تو آگے بڑھ کر حق کا جھنڈا تھام لیتے۔ سابقین اولین میں ان کا نام سر فہرست ہوتا۔ راہ حق پر انہیں گامزن دیکھ کر دوسرے لوگ بھی باطل سے اپنا رشتہ منقطع کر کے ہدایت کو قبول کرتے۔ ان کے اثر و رسوخ اور کوشش سے سارا معاشرہ گمراہی و ضلالت کی گمبھیر ظلمتوں سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں آ جاتا، لیکن وہ اس کے بجائے اہل حق سے محاذ آرائی شروع کر دیتے ہیں اور اپنے چیلوں کو ورگلا کر اہل حق کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کر دیتے ہیں۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ان لوگوں کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے اور وہ اس کے نشے میں یوں سرشار ہوتے ہیں کہ کسی کا مطیع اور فرما بردار بننے میں اپنی کسر شان سمجھتے ہیں۔ سیادت کی جس مسند پر وہ بیٹھے ہوتے ہیں اس کو خالی کرنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ نیز معاشرے میں لوٹ کھسوٹ کی جو گرم بازاری ہوتی ہے اس میں وہ برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ غریب طبقے کا معاشی استحصال ان کی دولت و ثروت کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اصلاح معاشرہ کی ان کوششوں میں مصلحین کا ساتھ دیں تو عیش و آرام کی زندگی جس کے وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں اس کی بساط الٹ جاتی ہے، اور سب سے بڑی وجہ شاید یہ ہے کہ وہ دین اور مذہب کو مفلسوں اور کنگالوں کا دھندا سمجھتے ہیں، جنہیں رہنے کے لیے آرام دہ بنگلے، سواری کے لیے بہترین کاریں اور ہوس نفس کو بجانے کے لیے دولت فراواں میسر ہو، اسے کیا پڑی ہے کہ وہ مذہب کے بارے میں سوچتا رہے۔ اسی قسم کی دیگر رکاوٹیں ان لوگوں کی راہ میں پہاڑ بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بدلنے کے تکلیف دہ عمل کے بجائے یہ آسان سمجھتے ہیں کہ حق کی بات کو سختی سے دبا دیں اور اہل حق کو پھلنے پھولنے کا موقع نہ دیں، اگرچہ وہ اس کوشش میں بری طرح ناکام ہوتے ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 24۔ قال اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون۔ ترجمہ: اس نبی نے فرمایا اگر میں لے آؤں تمہارے پاس زیادہ درست چیز اس سے جس پر پایا ہے تم نے اپنے باپ دادا کو، تب بھی انہوں نے جواب دیا ہم جو دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے اس کو نہیں مانتے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 24 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جب ان پر اس حقیقت کو روز روشن کی طرح واضح کر دیتے ہیں
کہ ان کے آباء و اجداد کا طریقہ گمراہ کن اور ان کی ذہنی، مادی اور روحانی ترقیوں میں سنگ گراں کی حیثیت رکھتا ہے، اور زندگی کا جو پروگرام ہم نے پیش کیا ہے وہ ہر حیثیت سے تمہارے لیے مفید ہے، تو اس وقت وہ انکار کی روش اختیار کرتے ہیں کہ تم لاکھ دلیلیں پیش کرو، ہمارے راستے پر علم و حکمت کی ہزاروں قندیلیں روشن کر دو، ہم نہیں مانیں گے، ہرگز نہیں مانیں گے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 25۔ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔ ترجمہ، پس ہم نے ان سے انتقام لیا، ذرا دیکھو کیسا المناک انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 25 کی تفسیر۔ جب ان کے اصلاح پذیر ہونے کے تمام امکانات ختم ہو جاتے ہیں، پھر قدرت ان سے عبرتناک انتقام لیتی ہے۔ اگر تمہیں دیدہ بینا اور گوش شنوا میسر ہے تو ان اجڑے ہوئے کھنڈروں کی شکستہ دیواروں سے پوچھو جہاں حق کو جھٹلانے والے کبھی بڑے ٹھاٹ باٹ سے زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ یہاں پر 25ویں پارے کا 8واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 25ویں پارے کا پہلا آدھا مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔